تصور کریں ایک انسان جسے اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، نہ موت آئی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، بس ایک دن فرشتے آئے اور انہیں اوپر لے گئے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، آسمانوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس آسمان پر ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا اور کہا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ کہانی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی، وہ نبی جن کے بارے میں کم جانا جاتا ہے لیکن جن کا مقام بہت بلند ہے، وہ نبی جنہیں اللہ نے خاص طریقے سے اپنے قریب کر لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ مریم اور سورہ الانبیاء میں۔ دونوں جگہ اللہ نے ان کی خصوصی تعریف کی ہے اور انہیں صدیقین اور صابرین میں شمار کیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا، اور ادریس کا ذکر کرو کتاب میں، بے شک وہ صدیق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ آیت مختصر ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ صدیق، نبی اور بلند مقام، یہ تینوں صفات ایک ساتھ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، یعنی انسانیت کی ابتدائی نسلوں میں سے تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے، یعنی طوفان نوح سے پہلے کے زمانے کے نبی تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا اور عربی میں ادریس کہلائے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھنے والا، درس دینے والا، یعنی وہ علم سے بھرے ہوئے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا۔ یہ روایت بہت مشہور ہے۔ اللہ نے انہیں لکھنے کا علم عطا کیا اور انہوں نے انسانوں کو لکھنا سکھایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! آج پوری دنیا لکھتی پڑھتی ہے، ہر علم لکھا ہوا ہے، ہر کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ انہوں نے 30 صحیفے لکھے جو اللہ کی وحی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ صحیفے قرآن اور تورات سے پہلے کی آسمانی کتب تھیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام صرف لکھنا ہی نہیں سکھاتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت کچھ سکھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خط سکھائی، یعنی کپڑے سینا۔ اس سے پہلے لوگ کھال اور پتے استعمال کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی دھاگے سے کپڑے سینے کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے علم نجوم سکھایا، یعنی ستاروں کو دیکھ کر وقت اور موسم کا اندازہ لگانا۔ انہوں نے حساب کتاب سکھایا، تاریخ کا حساب سکھایا۔ غرض کہ وہ ایک معلم نبی تھے جو اپنی قوم کو تہذیب سکھا رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت بہت زیادہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے اور نیکی کی تلقین کرتے۔ ان کی قوم میں کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا، یہی ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ اب آتے ہیں اس سب سے اہم سوال پر، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر کیوں اٹھایا؟ اس کا جواب مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے ملنے کی خواہش کی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ موت کیسے آتی ہے، ملک الموت کون ہے، موت کا وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام تجسس نہیں تھا بلکہ علمی تجسس تھا، وہ اللہ کی مخلوق کو سمجھنا چاہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ایک فرشتے سے تھی۔ بعض روایات کہتی ہیں یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس نے اس فرشتے سے کہا، کیا تم مجھے ملک الموت سے ملوا سکتے ہو؟ فرشتے نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ پھر فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز کی۔ پہلا آسمان پار کیا، دوسرا پار کیا، تیسرا پار کیا، اور اس طرح چوتھے آسمان تک پہنچے۔ چوتھے آسمان پر ملک الموت ملے۔ فرشتے نے کہا، یہ ادریس ہیں، نبی ہیں، تم سے ملنا چاہتے تھے۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور مسکرائے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، میں حیران تھا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، چوتھے آسمان پر کیسے آئیں گے؟ اور دیکھو اللہ کا کرنا، وہ خود یہاں آ گئے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی
लेकिन ये मौत आम मौत नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से खास बुलावा था। एक और रवायत कुछ मुख्तलिफ है। इसमें आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा कि क्या तुम मुकअल मौत से मेरी जिंदगी में इजाफा करवा सकते हो? फरिश्ते ने कहा मैं कोशिश करूंगा। वो हज़रत इदरीस को लेकर आसमान पर गया और मुकअल मौत से कहा क्या इसकी उम्र बढ़ा सकते हो? मुकअल मौत ने कहा मैं तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन देखो मेरे पास जो फहरिस्त है इसमें लिखा है कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करनी है। वो यहाँ कैसे आएंगे ये मेरी समझ से बाहर था, लेकिन अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया और फिर मुकअल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया गया। कुरान की आयत वरफ़ूना मकाना उला यानी और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया, इसकी तफसीर दोनों तरह हो सकती है। बुलंद मकाम का मतलब हो सकता है कि मकाम व मर्तबे में बुलंद किया, और ये भी हो सकता है कि जिस्मानी तौर पर आसमान पर उठा लिया। और अगर जिस्मानी तौर पर उठाया तो फिर सवाल यह है कि क्या वो आज भी जिंदा है? बाज़ उलमा कहते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, जन्नत में चौथे या किसी और आसमान पर। बाज़ कहते हैं कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई, लेकिन वो आसमान पर ही हुई, ना कि ज़मीन पर। दोनों सूरतों में एक बात वाज़ेह है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकाम आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत बुलंद है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी इज्जत दी जो बहुत कम लोगों को मिली। सिर्फ 4 लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अल्लाह ने जिंदा मौत के बाद खास तरीके से उठाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अगर वो जिंदा हैं, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ रवायात हैं। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह ने यह खास मकाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को क्यों दिया? इसका जवाब उनकी जिंदगी में मिलता है। पहली बात, वो बहुत ज्यादा इबादत करते थे। रवायात में आता है कि उनके नेक अमाल इतने ज्यादा थे कि जब फरिश्ते इंसानों के अमाल आसमान पर ले जाते तो हज़रत इदरीस के अमाल अकेले इतने होते जितने पूरी कौम के। ये कोई मुबालगा नहीं, ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो दिन रात अल्लाह की याद में लगे रहते थे। दूसरी बात, वो इल्म से भरपूर थे और इल्म सिखाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म सिखाता है इसे बहुत बड़ा अजर मिलता है, इसके तालिब इल्म जो नेकी करेंगे इसका सवाब इस मौलिम को भी मिलता रहेगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को लिखना सिखाया, ख़ात सिखाई, अलम नजूम सिखाया। उनका सदका जारिया आज तक जारी है, क्योंकि आज भी लोग लिखते हैं, कपड़े सीते हैं, सितारों को देखते हैं। तीसरी बात, वो सिद्दीक थे। सिद्दीक का मतलब है जो बहुत ज्यादा सच्चा हो, न सिर्फ जुबान से बल्कि दिल से भी, न सिर्फ लोगों के साथ बल्कि अल्लाह के साथ भी। सिद्दीक वो होता है जिसके ईमान में जरा भी शक नहीं, जो अल्लाह की हर बात को सच मानता है, जिसके अंदर और बाहर एक जैसा हो। अल्लाह ने कुरान में चंद लोगों को सिद्दीक कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये बहुत बड़ा मकाम है। चौथी बात, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दुआएं बहुत मकबूल थीं। रवायात में आता है कि वो जो मांगते अल्लाह कबूल करता। एक दफा उनकी कौम में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थीं, लोग परेशान थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बारिश नाजिल की। एक और मौके पर उन्होंने अपनी कौम के लिए दुआ की कि अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान कर दे, और अल्लाह ने आसान की। जिस बंदे की दुआएं इतनी मकबूल हों, अल्लाह इसको खास मकाम जरूर देता है। पांचवी बात, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करने वाले थे। हर नबी को अपनी कौम से तकलीफ मिलती है, कुछ लोग मानने से इनकार करते हैं, कुछ तकलीफ देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी दावत जारी रखते रहे, इल्म सिखाते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। ये सब्र अल्लाह को बहुत पसंद आया और अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। अब एक अहम सवाल, क्या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ही शख्स हैं? बाज़ लोग ये ख्याल रखते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा है या बहुत लंबी उम्र पाई। लेकिन ज्यादातर उलमा कहते हैं कि नहीं, ये 2 अलग अलग नबी हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह से पहले थे,
جبکہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، ان میں بہت فاصلہ ہے اور ان کے واقعات بھی مختلف ہیں۔ تو یہ الگ الگ شخصیات ہیں جن دونوں کو اللہ نے خاص مقام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق، علم حاصل کرو اور سکھاؤ۔ انہوں نے صرف اپنے لیے علم نہیں رکھا بلکہ پوری قوم کو سکھایا۔ آج جو لوگ علم رکھتے ہیں اور چھپاتے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق، عبادت کثرت سے کرو۔ حضرت ادریس کی زندگی کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا، دن کو روزہ، رات کو قیام۔ آج ہم فرض نمازیں بھی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا سبق، سچائی پر قائم رہو۔ صدیق بننا آسان نہیں، اس کے لیے ہر حال میں سچ بولنا پڑتا ہے، ہر معاملے میں ایماندار رہنا پڑتا ہے۔ آج کی دنیا میں جھوٹ عام ہو گیا ہے، چھوٹا جھوٹ، بڑا جھوٹ، سفید جھوٹ۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہر جھوٹ جھوٹ ہے، اور جو سچ پر قائم رہے وہی صدیق کہلاتا ہے۔ چوتھا سبق، دعا کی طاقت کو پہچانو۔ حضرت ادریس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، سچے تھے، اللہ سے جڑے تھے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، یہ ایسے ہے جیسے کسی سے محبت کیے بغیر اس سے تحفہ مانگنا۔ پانچواں سبق، صبر سے کام لو۔ نتیجہ فوری نہیں ملتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سالوں دعوت دی، سالوں تکلیفیں برداشت کی، لیکن صبر نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ چھٹا سبق، اللہ سے قربت کی خواہش رکھو۔ حضرت ادریس نے آسمان پر جانے کی خواہش کی، یہ دنیا کی خواہش نہیں تھی، یہ اللہ کے قریب جانے کی خواہش تھی۔ آج ہماری خواہشیں کیا ہیں؟ گاڑی، گھر، پیسہ، شہرت۔ اللہ کے قریب جانے کی خواہش کب کریں گے؟ ساتواں سبق، اللہ کی مخلوق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ادریس نے مک الموت سے ملنا چاہا، یہ علمی تجسس تھا، سمجھنے کی خواہش تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق پر غور کریں، سمجھی، سوچیں۔ قرآن میں بار بار افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں آیا ہے۔ آٹھواں سبق، لکھنا سیکھو اور لکھو۔ حضرت ادریس نے لکھائی کی بنیاد رکھی، آج ہم لکھنے کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں۔ لکھنا ایک ایسی نعمت ہے جو علم کو محفوظ رکھتی ہے، آنے والی نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ نواں سبق، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو۔ حضرت ادریس کی ساری کوشش یہ تھی کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ دنیا کی دولت، عیش، راحت، یہ سب ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں۔ 10واں سبق، اپنی قوم کی فکر کرو۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو تہذیب سکھائی، علم سکھایا، راستہ دکھایا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کی سوچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، چاہے جسمانی طور پر ہو یا روحانی مقام کے لحاظ سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو خاص طریقے سے نوازتا ہے۔ عام انسان زمین پر پیدا ہوتا ہے، زمین پر زندگی گزارتا ہے اور زمین میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اس عام انسانی چکر سے نکال کر آسمان کی بلندی عطا کی۔ یہ ایک اشارہ ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ اسے قریب کر لیتا ہے۔ قرآن میں بلند مقام کا ذکر صرف حضرت ادریس کے لیے آیا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ان کا مقام واقعی بہت خاص تھا۔ اللہ نے انہیں صبر کرنے والوں میں شمار کیا، صالحین میں رکھا اور نبیوں کی فہرست میں ذکر کیا۔ جب بھی انبیاء کا ذکر ہوتا ہے حضرت ادریس کا نام آتا ہے، اور ہر بار عزت اور تعریف کے ساتھ۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہی، کوئی تنبیہ نہیں دی، صرف تعریف ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، حضرت ادریس علیہ السلام کو بعض مذاہب میں ہرمس کہا جاتا ہے، اور یونانی فلسفے میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اثر صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، مختلف قوموں نے ان کو مانا اور ان سے علم حاصل کیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اصل حقیقت کو بھلا دیا اور اپنی کہانیاں بنا لیں۔ صرف قرآن نے اصل حقیقت محفوظ رکھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، صدیق تھے، اور اللہ نے انہیں بلند مقام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ مک الموت کو حکم تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ زمین کا انسان چوتھے آسمان پر کیسے پہنچے گا۔
لیکن اللہ نے راستہ نکالا ایک فرشتے کے ذریعے۔ آج بھی جب ہماری زندگی میں ایسے حالات آئیں جو سمجھ سے باہر ہوں، جب لگے کہ اس سے نکلنا ممکن نہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ راستہ نکالتا ہے۔ جہاں انسان کی عقل رک جائے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور اہم بات یہ ملتی ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کام کشتی بنانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا کام علم پھیلانا تھا۔ ہر ایک نے اپنا کام پورے جذبے سے کیا اور اللہ نے ہر ایک کو خاص طریقے سے یاد رکھا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تلوار بنائی، یعنی دفاع کا سامان۔ اگر یہ درست ہے تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے، کیونکہ اس سے لوگ اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے شہر بنائے، یعنی لوگوں کو آبادی میں رہنا سکھایا۔ یہ تہذیب کی بنیادی باتیں تھیں جو حضرت ادریس نے سکھائیں۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف روحانی رہنما تھے بلکہ عملی زندگی میں بھی رہنمائی کرتے تھے۔ آج جب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ علم میں بھی آگے، عمل میں بھی آگے، عبادت میں بھی آگے، اور اخلاق میں بھی آگے۔ آج کی دنیا میں کچھ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں لیکن اخلاق نہیں، کچھ بظاہر نیک دکھتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے۔ لیکن اللہ کا خاص بندہ ہر چیز میں مکمل ہوتا ہے، علم بھی، عمل بھی، عبادت بھی، اخلاق بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ایک امید بھی ہے، امید کہ اللہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں، امید کہ نیک عمل کا بدلہ ضرور ملتا ہے، امید کہ جو اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے اللہ اسے قریب کر لیتا ہے۔ حضرت ادریس نے آسمان پر جانے کی خواہش کی تھی اور اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی۔ آج ہم بھی اگر سچے دل سے اللہ کے قریب جانا چاہیں، اگر نیک عمل کریں، اگر علم حاصل کر کے پھیلائیں، اگر عبادت میں لگے رہیں، تو اللہ ضرور ہماری خواہش پوری کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں ایک بات جو بہت اہم ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ قرآن نے مختصر ذکر کیا، حدیث میں بھی کچھ روایات ہیں لیکن تفصیلات بہت کم ہیں۔ لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ نے انہیں بلند مقام دیا اور ان کا نام قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہی اصل کامیابی ہے، دنیا میں شہرت نہیں بلکہ اللہ کی کتاب میں نام آنا۔ حضرت ادریس کا نام قرآن میں ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح علم حاصل کرنے، عبادت کرنے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔